إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی اسلامی بھائیوں، پردنشی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بہت شکر و احسان، فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنی مصروف زندگی میں سے وقت نکال کر دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، اپنی عبادت ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں جمع فرمایا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارا اس مسجد میں حاضر ہونا، اللہ رب العالمین کی عبادت ادا کرنے کے لیے اپنا وقت لگانا، رب العالمین اسے ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے. محترم حاضرین جمعہ، آج جس موضوع کے تحت آپ سے گفتگو کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ دراصل ایک بڑا خطرناک گناہ ہے. ایک ایسا گناہ جو انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے، شرک کی طرف لے جاتا ہے. ایک ایسا گناہ جسے کرنے کے بعد انسان دین سے نکل جاتا ہے. ایک ایسا گناہ جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے نہ جانے کتنے گھر تباہ ہو گئے، میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو گئی، اولاد بچھڑ گئی، لوگوں کی دولت، لوگوں کی صحت خراب ہو گئی، تباہ ہو گئی. ایک ایسا گناہ جب وہ کسی انسان کی زندگی میں داخل ہوتا ہے تو اس کی پوری زندگی منحوس ہو جاتی ہے، بلکہ اس کی منحوسیت کے اثرات اس کے گھر پر بھی محسوس ہوتے ہیں. وہ گناہ ہے جادو. یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ کرنے والا بھی اور جو جادو کروائے یہ دونوں کافر ہو جاتے ہیں. کرنے والا بھی اور جو جادو کروائے وہ دونوں کافر ہو جاتے ہیں. آپ توجہ دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کو ان 7 گناہوں میں شمار کیا ہے جو انسان کے دین کو برباد کر دیتے ہیں. یعنی آخرت کی جو تباہی ہے وہ تو بعد میں ہے، مرنے کے بعد. انسان کی دنیا ہی میں اس کا دین تباہ و برباد ہو جاتا ہے، وہ ایمان سے نکل جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن یا رسول اللہ؟ قال الشرک باللہ والسحر. صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو. یہ 7 گناہ ایسے ہیں اگر انسان کر لے تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے. ہلاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی، اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے. ان میں سب سے پہلا گناہ شرک، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کی عبادت کر لینا. اور یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے، انشاءاللہ پھر کسی اور وقت. جو ہمارا اصل موضوع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد جو گناہ سب سے بڑا بتلایا ہے وہ ہے جادو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں جادو کو انسان کی دنیا اور آخرت کو تباہ کرنے والا بتایا ہے.
اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ، جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جادو کو کفر بتایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہاروت اور ماروت جو نوح علیہ السلام سے پہلے کی ایک قوم تھی، جب کوئی شخص ان کے پاس جادو سیکھنے کے لیے جاتا تھا تو اللہ رب العالمین نے اس قصے میں جو تفصیل ذکر کی ہے وہ ہاروت اور ماروت ان سے کہتے تھے کہ تم جادو نہ سیکھو، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ وہ جنہیں بھی جادو سکھلاتے تھے یہ دونوں ان سے کہتے تھے کہ یہ ایک آزمائش ہے، یہ فتنہ ہے، اسے پڑھنے کے بعد انسان کی آخرت، انسان کا دین تباہ و برباد ہو جاتا ہے، تو تم اسے نہ سیکھو، فلا تکفر، تم کفر نہ کرو۔ اور اگر آپ گہرائی میں جائیں گے تو سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے ایک عام مسلمان کے ذہن میں کہ جادو کسے کہتے ہیں، جادو کہتے کسے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر آپ معاشرے میں غور کریں، ہمارے معاشرے میں کئی لوگ جنہیں دین کا علم نہیں ہے ان کی زندگی میں جادو داخل ہو چکا ہے، خاص طور سے خواتین کی زندگی میں، مگر انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں جادو آ چکا ہے۔ جادو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آسان لفظوں میں یہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا اور انسانوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں چند اور مخلوقات کو پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین کی ایک مخلوق فرشتے ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتی، اسی طرح اللہ رب العالمین کی ایک اور مخلوق جنات ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتے اپنی اصلی شکل و صورت پر، جس صورت میں اللہ رب العالمین نے جناتوں کو پیدا کیا ہے۔ اگر وہ اپنی صورت تبدیل کر کے آئیں انسان کے سامنے تو انسان انہیں تبدیل کی ہوئی صورت میں دیکھ سکتا ہے۔ مثال کے طور سے اگر وہ جانوروں کی صورت میں آئے، یہ ایک لمبا موضوع ہے اور ایک خطبہ جمعہ میں یہ ناممکن ہے کہ میں اس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے بیان کر سکوں، لیکن میں آپ کو چند پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں جس سے آپ جنات اور جادو کی حقیقت سمجھ لیں گے۔ جناتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ رب العالمین نے جس طرح انسانوں میں مومنوں کو بنایا ہے، کافروں کو بنایا ہے، نیک لوگوں کو بنایا ہے، گنہگاروں کو بنایا ہے، بالکل یہی چیز اللہ رب العالمین نے جناتوں میں بھی کی ہے۔ جناتوں میں مومن بھی ہیں، ان میں شیاطین بھی ہیں، ان میں کافر بھی ہیں۔ جو نیک ہوتے ہیں عام طور سے ان پر لفظ جن کا اطلاق کیا جاتا ہے، اور اگر آپ عربی زبان میں غور کریں گے تو لفظ جیم اور نون یہ ایسی مخلوق کو کہا جاتا ہے جو انسان کو نظر نہیں آتی، جیم اور نون۔ اسی لیے ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے عربی زبان میں اسے جنین کہتے ہیں، کیونکہ وہ انسان کی نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے مومنوں کے لیے جو گھر تیار کر رکھا ہے اسے ہم جنت کہتے ہیں، کیونکہ وہ اتنا عظیم ہے، وہ جنت اتنی خوبصورت ہے اور اس کے باہر اتنے بڑے بڑے درخت ہیں کہ اس کے اندر کی چیز انسان کو نظر نہیں آ سکتی۔ اسی طرح جو شخص پاگل ہو جاتا ہے عربی زبان میں اسے مجنون کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کی عقل پر ایک پردہ پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے کوئی چیز اسے نظر نہیں آتی۔ تو لفظ جیم اور نون اس کا معنی ہوتا ہے کہ ایسی مخلوق جو انسان کو نظر نہ آئے، جو انسان کو نظر نہ آئے۔ اس مخلوق میں جو مخلوق بری ہو جاتی ہے، جو گنہگار ہوتی ہے، جو کافر ہوتی ہے، جو ایمان کے دشمن ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو شیاطین کہا ہے۔ شیطان ایک الگ مخلوق نہیں ہے، بلکہ وہ جناتوں ہی میں سے جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں انہیں عربی زبان میں شیطان کہا جاتا ہے۔ اور صرف جناتوں میں سے بگڑے ہوئے لوگوں کو شیطان نہیں کہا جاتا، بلکہ کبھی کبھی انسانوں میں جو لوگ بگڑے ہوئے ہوتے ہیں انہیں بھی اللہ رب العالمین نے شیاطین کہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بڑے واضح لفظوں میں سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ اے جن اور انسان کے شیاطین، اگر تم اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی اس دنیا سے باہر جا سکتے ہو تو چلے جاؤ، اور تم نہیں جا سکتے۔ تو اللہ رب العالمین نے جس طرح جناتوں میں نافرمان، گنہگار، کافر لوگوں کو پیدا کیا ہے، بالکل اسی طرح انسانوں میں بھی جو جنات، انسانوں میں بھی جو برے لوگ ہوتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں، انہیں شیطان کہا جاتا ہے۔ یہ جو شیطان ہے
جن کا سردار ابلیس ہے، جسے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام ان دونوں کو گمراہ کرنے کی وجہ سے آسمان سے اتار کر دنیا میں بھیج دیا تھا۔ قصہ آپ سب جانتے ہیں، حضرت آدم کا، حضرت حوا کا، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں، قرآن مجید اگر آپ مطالعہ کریں گے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں، آپ کو بڑے واضح لفظوں میں، بڑے آسان لفظوں میں اللہ رب العالمین نے اس قصے کو سمجھایا ہے۔ تو یہ جو ابلیس ہے، جب اللہ رب العالمین نے اسے جنت سے نکلوا دیا، یہ ابلیس جناتوں میں سے تھا، کان من الجن، اللہ رب العالمین نے بڑے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا۔ اور جب اس کی نافرمانی اور گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسے نکال دیا، تو اس نے اللہ رب العالمین سے ایک وعدہ کیا، قال فبعزتك لأغوينهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین، اے اللہ رب العالمین تیری عزت کی قسم، میں ان تمام انسانوں کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ تو جو شیطان ہے اس کا اصل مقصد جب سے وہ اس دنیا میں آیا ہے اور قیامت تک، جب تک اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت کے تحت اسے مہلت دی ہے، اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک انسان کو اللہ رب العالمین کی جو بنائی ہوئی جنت ہے اس جنت سے دور کر کے جہنم میں لے جائے۔ یہ سب سے بڑا مقصد ہے، یہ پہلا مقصد۔ اس مقصد کے تحت اس کے اور بھی کئی مقاصد ہیں۔ مثال کے طور سے ایک دوسرا مقصد اس دنیا میں انسانوں کے ساتھ، چونکہ وہ مومنوں کا دشمن ہے، وہ ایمان کا دشمن ہے، اہل ایمان کا دشمن ہے، اہل ایمان میں بھی خاص طور پر اہل توحید کا دشمن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے معاشرے میں عام طور سے جو لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے یہاں انہیں جادو نہیں ہوتا، اور بعض مسلمانوں ہی پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو کافر ہیں، جو دنیا کی نعمتیں آسائشیں لوٹ رہے ہیں، ان پر تو جادو نہیں ہوتا، کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں پر جادو ہوتا ہے؟ اس کا جواب بڑا آسان ہے، لیکن وہ جواب کسی اور وقت کے لیے ہم مؤخر کرتے ہیں۔ بہرحال دوسرا مقصد شیطان کا انسانوں کے ساتھ، بالخصوص مومنوں کے ساتھ، یہ ہے کہ وہ میاں اور بیوی میں جدائی کروا دیتا ہے۔ سب سے بڑا جو مقصد ہے شیطان کا وہ یہ ہے کہ معاشرہ تباہ ہو جائے، خاص طور سے مومن معاشرہ۔ اور کسی بھی معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے تین اہم چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ماں باپ کا جو درجہ ہے اور ماں باپ کے کردار کو اس معاشرے سے ختم کر دیا جائے، اور ماں باپ کے کردار میاں بیوی سے بنتے ہیں۔ تو شیطان سب سے پہلا ٹارگٹ شیطان کا یہی ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے، اور جب میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے گی تو بچے تباہ ہو جائیں گے، گھر تباہ ہو جائے گا، کیونکہ جب صرف میاں بیوی کے درمیان جدائی ہوتی ہے تو وہ صرف دو لوگوں کے درمیان جدائی نہیں ہوتی، بلکہ اس سے دو خاندان، پورے کے پورے خاندان، اور کبھی کبھی پوری سوسائٹی متاثر ہوتی ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اپنا تخت سمندر پر لگاتا ہے۔ اور یہاں ایک اور گہری بات بتا دوں، شیاطین جن جگہوں میں رہتے ہیں ان میں سے ایک اہم جگہ سمندر ہوتی ہے، تو سمندروں کا شیاطین سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو شیطان ابلیس اپنا تخت سمندر پر لگاتا ہے اور پھر اپنے پورے کارندوں سے رپورٹ لیتا ہے کہ آج تم نے دن بھر میں کیا کیا کیا۔ تو وہ شخص، وہ شیطان جو یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی کروا دی، وہ ابلیس اسے سب سے زیادہ قریب کر لیتا ہے، سب سے زیادہ عزیز بنا لیتا ہے۔ تو یہ شیطان کی زندگی کا دوسرا مقصد ہے کہ معاشرے کو تباہ کرنا، اور معاشرے کو اس وقت تک تباہ نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی نہ پیدا کر دی جائے۔ تیسرا مقصد، مومنوں کو زندگی میں جب سے مومن پیدا ہوا ہے اور آخرت مومن کے مرنے تک ایک مومن کو تکلیف دیتے رہنا، یہ شیطان کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، انی اعیدها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، میں تمہیں اللہ کی پناہ میں لیتی ہوں شیطان رجیم سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ بچہ چیختا ہے
تو شیطان اسے کچوکے لگاتا ہے, شیطان اسے تکلیف دیتا ہے. جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے سوائے مریم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے, ان دو لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اپنے انعام کے تحت اس چیز سے محفوظ رکھا ہے. باقی اس دنیا میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اور جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے, مومن ہوتا ہے, تو شیطان اسے مزید گمراہ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو جنات اور جادو کی حقیقت سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے شیطان کی حقیقت سمجھنی ہے کہ شیطان ایک مسلمان سے, خاص طور سے اہل توحید سے کیا چاہتا ہے. وہ اہل توحید سے 3 چیزیں چاہتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ شخص, یہ مسلمان گمراہ ہو جائے, اس کا دین, اس کی آخرت تباہ و برباد ہو جائے تاکہ یہ جہنمی لوگوں میں سے ہو جائے, اور میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے, پورا معاشرہ تباہ ہو جائے. اور تیسری چیز, ایک مومن کو خاص طور سے زندگی پر عجیب عجیب تکلیفوں میں مبتلا کرے. اگر ایمانی لحاظ سے تکلیف نہ دی جائے تو کم از کم جسمانی لحاظ سے تکلیف دی جائے. یہ جو شیطان ہے یہ ڈائریکٹ انسان کی زندگی میں کبھی کبھی داخل نہیں ہوتا. انسانوں میں اس کے کچھ ایجنٹ ہوتے ہیں, انسانوں میں اس کے کچھ نمائندے ہوتے ہیں جو یہ عمل انجام دیتے ہیں شیطان کے لیے. ایک ہے شیطان اور ایک ہے انسان. اب انسانوں کو اگر تکلیف پہنچانی ہے تو بیچ میں کچھ لوگ شیطان کے ایجنٹ ہوتے ہیں. یہی ایجنٹ جادوگر ہوتا ہے. اور جادو کیسے کیا جاتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور علماء نے اس کی جو حقیقت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ السحر عطف, یعنی جادو جو ہوتا ہے وہ یا تو کسی انسان کا میلان, کسی کا دل کا میلان کسی کی طرف کر دیا جاتا ہے یا اس کے دل کو اس سے پھیر دیا جاتا ہے. یہ عام طور سے جادو ہوتا ہے. جادو پاورفل کیسے ہوتا ہے اس کو ایک مثال سے سمجھیں. جب آپ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے اسماء, اللہ رب العالمین کی صفتیں آپ اپنی دعاؤں میں استعمال کرتے ہیں. آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے کہ اے اللہ رب العالمین میں بہت گنہگار ہوں اور تو غفور الرحیم ہے, تو میری مغفرت فرما, تو مجھ پر رحم فرما. اور اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ رب العالمین کے بڑے خوبصورت نام ہیں, ان ناموں کو استعمال کیا کرو, ان ناموں کے ذریعے دعا کیا کرو. جب ایک مسلمان اللہ رب العالمین کا نام لے کر اللہ رب العالمین کی صفتیں اپنی دعاؤں میں استعمال کرتا ہے تو اس شخص کی دعاؤں میں تاثیر پیدا ہوتی ہے. اللہ رب العالمین اس کی دعائیں جلدی قبول کر لیتے ہیں. بالکل اسی طرح اگر کسی جادوگر کو کسی انسان کو تکلیف پہنچانی ہے تو وہ جناتوں میں جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں, شیاطین ہوتے ہیں, ان کی تعریف کرتا ہے, ان کے بڑے بڑے صفات گنواتا ہے. یہ کوشش کرتا ہے کہ ایسی تعریف کی جائے جس سے وہ شیطان خوش ہو اور خوش ہونے کے بعد اس کا کام آسان ہو جائے. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا, عام طور سے ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص روحانی معالج ہے, بڑا پیر ہے, اونچا ہوا ہے, اور یہ شخص اس کے پاس موکل ہیں. عام طور سے سنا ہوگا آپ نے یہ لفظ کہ فلاں شخص کے پاس موکل ہیں. عربی زبان میں وکیل اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی کی نیابت کرے. یعنی اگر کوئی شخص کھڑا ہو اور وہ اپنے معاملے کو اچھے طریقے سے نہیں بتا پا رہا ہے تو ایک دوسرا شخص اس کی طرف سے اس کے معاملے کو اچھی طریقے سے اس کی وضاحت کرتا ہے, اسے بتاتا ہے. ایسے شخص کو وکیل کہا جاتا ہے. تو یہ جو انسانوں میں جو جادوگر ہوتا ہے یہ دراصل شیطان کا وکیل ہوتا ہے, شیطان کا ایجنٹ ہوتا ہے. اور یہ جادوگر اپنے آپ کو یہ ظاہر کرتا ہے کہ میرے ماتحت کچھ موکل ہیں, یعنی میرے ماتحت کچھ جنات ہیں, کچھ شیاطین میرے غلام ہیں, جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. وہ جو انسان ہوتا ہے وہ حقیقت میں شیطان کا غلام ہوتا ہے, وہ حقیقت میں جناتوں کا غلام ہوتا ہے, اور وہ اپنے آپ کو یہ ظاہر کرتا ہے کہ میرے ماتحت چند موکل ہیں, چند جنات ہیں. ہوتا کیا ہے, جادو دراصل انسان کے درمیان, ایک گمراہ انسان کے درمیان اور شیطان کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے, ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے. ایگریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو انسان ہوتا ہے وہ شیطان کی خدمت کرے اور شیطان اس کی خدمت کے بدلے میں اس کے چند مطالبات پورے کر دیتا ہے.
شیطان کی خدمت کیسے ہوگی؟ وہ انسان شیطان کی خدمت کیسے کرے گا؟ شیطان جو چیزیں چاہتا ہے انسان وہ چیز کرے گا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ جن کے اوپر کبھی کبھی بھوت سوار ہوتا ہے کہ ہمیں جناتوں کو دیکھنا ہے یا جادو سیکھنا ہے یا روحانی عمل سیکھنا ہے. عام طور سے ایسے لوگ آپ کو لوگوں سے تعلقات بناتے ہوئے نہیں ملیں گے, لوگوں سے کٹے ہوئے ملیں گے. ایسے لوگ عام طور سے آپ کو رات میں عمل کرنے والے ملیں گے, تنہائی میں عمل کرنے والے ملیں گے, ایسی جگہوں پہ بیٹھنے والے ملیں گے جو جگہیں خوفناک ہوتی ہیں, جیسے قبرستان, اجڑے ہوئے دیار, بہت ساری چیزیں. تو کسی بھی شخص کے جادو میں اس وقت تک تاثیر پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ شیطان کی مکمل اتباع نہ کر لے اور شیطان کو راضی نہ کر لے. آپ یہ جو قاعدہ ہے, یہ جو قانون ہے, آپ اس چیز کو پکڑ کر چلیں, اس کو آپ سوچ لیں کہ کسی بھی انسان کے جادو میں اس وقت تک تاثیر نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ شیطان کی مکمل پیروی نہ کرے, مکمل عبادت نہ کرے. اسی لیے آپ کو اپنے معاشرے میں جو روحانی علاج کرنے والے ہوں گے, ان میں ایسے کئی لوگ ہوں گے جو آپ کو نماز نہیں پڑھنے والے ملیں گے, آپ کو مسجدوں میں نہیں ملیں گے. ان میں ایسے کئی لوگ ہوں گے جو لوبان جلاتے ہوں, بخور جلاتے ہوں. ابھی میں آپ کو تفصیل سے کچھ جادوگروں کی کچھ علامتیں بتلاؤں گا انشاءاللہ دوسرے خطبے میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان انسان سے یہ چاہتا ہے کہ ایک مومن کافر ہو جائے. اسی لیے جو جادوگر ہوتا ہے وہ دراصل شریعت کی نگاہ میں بہت بڑا کافر ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جادو کرنے کی وجہ سے وہ شیطان کی عبادت کرتا ہے, بلکہ کبھی کبھی وہ ایسے گناہوں کے کام کرتا ہے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. مثال کے طور سے میں آپ کو چند چیزیں بتاتا ہوں. جو جادوگر ہے وہ کبھی کبھی اپنے جادو میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے قرآن مجید کی اتنی توہین کرتا ہے کہ خاتون کو جو ماہواری کا خون آتا ہے ہر مہینے, اس خون سے وہ قرآن مجید کی آیتیں بھی لکھتا ہے تاکہ شیطان راضی ہو سکے. کیونکہ قرآن مجید کی توہین جتنے گہرے انداز میں کی جائے گی شیطان کو اتنا سکون ملے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جادو کی حقیقت اور اس کی خطرناکی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے پورے معاشرے کو اس بڑی اور گہری اور خطرناک بیماری سے محفوظ رکھے. محترم حاضرین, سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر آپ غور کریں گے تو کبھی کبھی ہمارا معاشرہ ایک عجیب سی صورت اختیار کر چکا ہے. چونکہ دین سے دور ہو چکے ہیں ہم, تو دین سے دوری کی نظر میں دین سے دور ہونے کی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں اگر چھوٹی سی بھی کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جادو کا اثر ہے. اگر شادی ہوئی, بچہ ہونے میں تاخیر ہو گیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر جادو کیا گیا ہے. کوئی بچہ ہے وہ فیل ہو رہا ہے بار بار, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر جادو کا اثر ہے. کبھی کسی انسان کو جاب نہیں ملتی تو روزی روٹی کا اس کا انتظام نہیں ہو سکتا, یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر جادو کیا گیا ہے. کبھی کسی کی شادی جلدی نہیں ہوتی, رشتے نہیں آتے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کو جادو ہوا ہے. یہ جو وہم ہے ہماری سوسائٹی کا, اس وہم کی وجہ سے ہر گلی ہر شہر میں آپ کو روحانی معالج ملیں گے. کچھ ایسے معالج ملیں گے جن کی شکل آپ کو نیک لوگوں کی شمار ہوگی, جن کی شکل دیکھ کر آپ کو لگے گا کہ یہ بہت دیندار ہیں. ان کے سفید لباس ہوں گے, داڑھی ہوگی, ٹوپی ہوگی, پگڑی لگائیں گے, وہ ہاتھ میں تسبیح لیے ہوں گے, اور یہ روحانی معالج ہوں گے. یعنی ایسا علاج کرنے والا جو قرآن سنت کی روشنی میں علاج کرے. ہمارے معاشرے میں یہی چیز بتا دی گئی ہے. آپ ٹرینوں میں دیکھیں, اسٹیشنوں پہ دیکھیں, اخبارات میں دیکھیں, آپ کو ہر جگہ ان روحانی معالج کے ایڈورٹائز نظر آئیں گے. ہمارے معاشرے میں اس کو پھیلا دیا گیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے تو یا تو آپ پر جادو ہوا ہے, یا تو آپ کو نظر لگی ہے, یا کسی نے آپ کے ساتھ برا کر دیا ہے.
نتیجہ یہ ہے کہ جیسی جیسی بیماری پھیلے گی ویسے ویسے اس کا علاج کرنے والے ڈاکٹر پھیلیں گے. لیکن ایک عام آدمی، یہاں سوال یہ ہے، ایک عام آدمی جو کسی بیماری کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے پریشان ہے، علاج کر رہا ہے، تھک چکا ہے، اسے اپنی پریشانی کا ظاہری حل نظر نہیں آ رہا، کبھی کبھی وہ بھی ایسے روحانی معالج کے پاس چلے جاتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جس روحانی معالج کے پاس وہ جا رہا ہے اس کا نام تو روحانی معالج ہے لیکن حقیقت میں وہ جادوگر ہے، وہ شیاطین کا خادم ہے، وہ شیطانوں کو استعمال کرتا ہے. یہ اصل سوال ہے کہ ایک عام آدمی کیسے پہچانے گا کہ جو روحانی معالج میرے سامنے ہے وہ حقیقت میں جادوگر ہے، وہ حقیقت میں شیطان کا ایجنٹ ہے. میں کوشش کروں گا کہ آپ کو مختصر انداز میں کچھ علامتیں بتلا سکوں تاکہ آپ جان لیں کہ یہ جو سامنے ہمارے شخص بیٹھا ہوا ہے، جس کی داڑھی ہے، ٹوپی ہے، بظاہر نمازی لگ رہا ہے، بظاہر ہاتھ میں تسبیح ہے، بظاہر قرآن پڑھنے والا بھی ہے، لیکن حقیقت میں یہ جادوگر ہے. سعودی عرب میں ایسے جادوگروں کو پکڑا گیا ہے جن کی داڑیاں تھیں، جو ہاتھ میں تسبیح لیتے تھے، جو کبھی کبھی نماز میں بھی آتے تھے، لیکن ایسے جادوگروں کو پکڑا گیا. قصے بہت زیادہ ہیں، اگر میں تفصیل بیان کروں تو آپ کو دلچسپ بھی نظر آئے گی اور بہت وقت بھی لگے گا، لیکن میں آپ کو مختصر انداز میں کچھ ایسی علامتیں بتلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ باذن اللہ عز و جل آپ اس کی روشنی میں ایک جادوگر کو پہچان لیں گے. سب سے پہلی علامت، سب سے آسان علامت اور سب سے اہم علامت جس کے ذریعے آپ کسی بھی جادوگر کو بڑی آسانی سے پہچان سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی روحانی معالج کے پاس علاج کرانے کے لیے جائے تو وہ روحانی معالج سب سے پہلے اس کا نام پوچھے اور نام کے ساتھ اس کی ماں کا نام پوچھے. یہ سب سے پہلی علامت ہے، اس کا نام پوچھا جائے اور اس کے نام کے ساتھ اس کی ماں کا نام پوچھا جائے. کیوں؟ آپ تعجب کریں گے، انسانوں میں جو سلسلہ نسب ہے وہ باپ کی طرف سے چلتا ہے، ہمیں اپنے باپ کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے فلاں ابن فلاں، لیکن شیطان اور جناتوں میں جو سلسلہ نسب ہوتا ہے وہ ماں کی طرف سے چلتا ہے. اسی لیے جو روحانی معالج ہے وہ سب سے پہلے ان شخص کا نام پوچھتا ہے اور ماں کا نام پوچھتا ہے اور پھر ان دونوں کے ناموں کے الفاظ ملا کر وہ ایک قسم کا تعویذ لکھتا ہے. اور یہ ایک بڑی گہری دنیا ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں اس کی تفصیل کہ ہر لفظ کے ایک خاص نمبر ہوتے ہیں اور ان نمبروں کو ملایا جاتا ہے اور انسانوں کی تاثیر کو تقسیم کیا جاتا ہے. کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جب جادو کیا جاتا ہے تو وہ فضاؤں میں اڑایا جاتا ہے، کچھ جادوؤں کو جلایا جاتا ہے، کچھ جادوؤں کو دفن کیا جاتا ہے، کچھ جادوؤں کو سمندر کے پانی میں یا کنویں میں بہا دیا جاتا ہے. یہ ایسے ہی نہیں ہوتا بلکہ یہ پورا علم ہے، اور اس انسان کے نام اور اس کی ماں کے نام کو جوڑ کر جو نتیجہ نکلتا ہے اس نتیجے کی وجہ سے اس پر یہ تمام چیزیں کی جاتی ہیں. یا تو اس پر جو جادو کیا جائے، یہ پہلی علامت ہے کہ کسی انسان کا نام پوچھا جائے اور اس کے ساتھ اس کی ماں کا نام پوچھا جائے. اگر آپ ایک آسان لفظوں میں اسے سمجھنا چاہیں تو جو شخص روحانی معالج ہوگا، جو قرآن و سنت کی روشنی میں علاج کرنے والا ہوگا، اسے اس چیز سے مطلب ہی نہیں ہوگا کہ سامنے والے کا نام کیا ہے اور اس کی ماں کا نام کیا ہے. جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کی بیماری کو دیکھتا ہے، ڈاکٹر آپ سے آپ کا سلسلہ نسب نہیں پوچھتا کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کے والد کا نام کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. اگر وہ کبھی کبھی نوٹ بھی کرتا ہے تو صرف ریکارڈ کے لیے نوٹ کرتا ہے، ورنہ یہ چیزیں کسی انسان کی علاج کے لیے اثر انداز نہیں ہوتی. تو ڈاکٹر آپ کے جسم کی بیماری دیکھ کر اس کی دوا دیتا ہے. بالکل ویسے ہی روحانی معالج ہو جائے جو حقیقی معنوں میں قرآن و سنت کی روشنی میں علاج کرنے والا ہوتا ہے، کہ اگر اس کے پاس کوئی شخص آئے پریشان حال تو وہ اس پر قرآن مجید کی آیتیں پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں پڑھتا ہے. اسے اس سے مطلب ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس انسان کا نام کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، اس کی عمر کیا ہے. بالکل اس سے ان سب کا مطلب نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی انسان پوچھ رہا ہے تو آپ سب سے پہلی چیز ایک سوالیہ نشان لگائیں. دوسری چیز، جب کسی شخص کے پاس، کسی روحانی معالج کے پاس اگر کوئی شخص علاج کرانے کے لیے جاتا ہے تو وہ اس سے ایسی چیز طلب کرتا ہے جو انسان کے جسم سے جڑی ہوئی ہو، جس میں یا تو اس کے خون کا، یا تو اس کی پسینے کا، یا تو اس کے جسم کا کوئی نہ کوئی اثر موجود ہو. مثال کے طور سے یا تو اندر کے کپڑے جو انسان کے جسم سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، جس میں انسان کے پسینے ہوتے ہیں، یا تو بال، یا تو ناخن،
انگوٹی، ہار، بہت سارے زیورات، وہ لباس جو انسان کے جسم سے جڑے ہوئے ہیں، وہ چیزیں جو جس میں انسان کا خون شامل ہو یا پسینہ شامل ہو، ان کی روشنی میں علاج کیا جاتا ہے. تو کوئی نہ کوئی جسم کا اثر طلب کرنا، یہ پہلی دوسری علامت ہوتی ہے. تیسری چیز، جب کوئی شخص کسی روحانی معالج کے پاس جائے تو اصل یہ ہے کہ وہ روحانی معالج قرآن و سنت کی روشنی میں علاج کرے. لیکن اگر آپ اس کے پاس لوبان جلتا ہوا دیکھیں، بخور جلتا ہوا دیکھیں، یہ تمام کی تمام چیزیں علامت ہوتی ہے کہ ایسا شخص شیاطین کو خوش کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کو استعمال کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تمام چیزیں شیاطین کو بہت پسند ہوتی ہیں. بہت زیادہ انداز میں بخور جلانا، بہت زیادہ انداز میں دھواں اٹھ رہا ہو، اس دھوئیں کی روشنی میں علاج کرنا. ایک اور چیز، عام طور سے ایسے روحانی معالج جو علاج کرتے ہیں وہ رات کے وقت کرتے ہیں، تنہائی میں. اور اگر انہیں تنہائی نہ ملے، اگر وہ دن میں کریں گے کوئی علاج تو وہ تاریک جگہ میں کریں گے، ایسی جگہوں میں جہاں انہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا. کیونکہ جو جادوگر ہوتا ہے وہ حقیقت میں اپنی سوسائٹی سے کٹا ہوا ہوتا ہے. اور یہ جو خفیہ علاج ہے، خفیہ علاج کا طریقہ ہے، یہی چیز شکوک و شبہات پیدا کرتی ہیں. اور اگر آپ اس کی تفصیل میں دیکھیں گے کہ شیاطین کن جگہوں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں تو آپ کو یہی سب تفاصیل ملیں گی کہ شیاطین غیر آباد جگہوں سے، ایسی جگہوں میں جہاں سناٹا ہو، خاص طور سے قبرستان، اجڑے ہوئے علاقے، ایسی جگہوں پہ شیاطین بہت زیادہ آتے ہیں. اور ایسی جگہوں میں اگر کوئی جا کر عبادت کرے شیاطین کی تو اس کے جادو میں بہت زیادہ اثر پیدا ہوتا ہے. اسی طرح وہ جو روحانی معالج ہے، اگر 5 منٹ زیادہ ہو جائے تو میں بہت معذرت کروں گا. وہ جو روحانی معالج ہے وہ کبھی کبھی اپنی زبان سے اتنی تیز عربی زبان کے کلمات ادا کرتا ہے کہ انسان کو سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے. اسے عربی زبان میں تمتما کہتے ہیں. یعنی اتنی تیزی کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا کہ انسان کو سمجھ ہی میں نہ آئے. دراصل یہ جو چیز ہے یہ قرآن مجید کی توہین ہوتی ہے. بلکہ ایک علامت یہ بھی ہے جادوگروں کی کہ وہ قرآن مجید کو اتنی روانی سے، اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ شخص تو بہت بڑے حافظ ہیں. اور ان میں کچھ جادوگر ایسے ہوتے ہیں جو قرآن مجید کو الٹا پڑھتے ہیں. ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سے، وہ سورہ فاتحہ الٹا پڑھیں گے والضالین سے الٹا. آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اس شخص کو قرآن مجید کتنا یاد ہے. جبکہ حقیقت میں کوئی بھی شخص جو جادوگر ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے کلام کی توہین کرے، قرآن مجید کی توہین کرے. اور جادوگروں کے یہاں قرآن مجید کی جو توہین ہوتی ہے، اگر میں آپ کو بتاؤں تو شاید آپ کو یقین نہیں ہوگا. ہمارے ایک ساتھی مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، ان کے پاس ان کے گاؤں کے 2 لوگ آئے اور کہا کہ ہمارے والد صاحب نے ہمیں بڑی سختی سے وصیت کی ہے کہ تم جب اپنے گاؤں کا یہ گھر بنانا تو جو گھر ہے سب توڑ دینا سوائے حمام کے. حمام کو مت توڑنا، حمام جیسا ہے اس کو ویسے ہی رہنے دینا. والد کا انتقال ہو گیا. اب وہ دونوں بچے ہمارے ساتھی کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے والد نے یہ وصیت کی ہے، بڑی عجیب وصیت ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پورا گھر توڑ دیں صرف حمام نہ توڑیں. تو ہمارے ساتھی نے کہا کہ ایسی کسی وصیت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، آپ جائیں حمام بھی توڑ دیں. حمام توڑا گیا اور جہاں 2 پیر رکھے جاتے ہیں، آدھے پیر کے نیچے آدھا قرآن مجید ملا اور ایک پیر کے نیچے آدھا قرآن مجید ملا. کیونکہ وہ شخص جس نے حقیقت میں یہ وصیت کی تھی وہ جادوگر تھا. قرآن مجید کی جو توہین جادوگر کرتے ہیں، میں آپ کو اگر واقعات بتلاؤں تو آپ کو یقین نہیں ہوگا. اسی طریقے سے جب کوئی شخص کسی روحانی معالج کے پاس علاج کرنے کے لیے جائے تو وہ اس سے ناممکن چیز کا سوال کرتے ہیں. ناممکن چیز، مثال کے طور سے اس سے کہیں گے کہ یو پی کے فلاں جنگل میں ایک جڑی بوٹی ہے، اگر تم آدھے گھنٹے میں حاصل کر سکتے ہو تو حاصل کرو، یا اندھا بندر لے کر آؤ، یا ایک خاص نسل کا مرغا لے کر آؤ. ایسی چیز طلب کی جاتی ہے
جو انسان کو عاجز کر دے, جسے پورا کرنا انسان کے لیے ممکن نہ ہو. کیا وجہ ہوتی ہے اس کی؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں جادوگر اپنی طاقت دکھانا چاہتا ہے اور من مانی قیمت وصول کرنا چاہتا ہے, اور شیطان کا جو حکم ہے اس حکم کو وہ نافذ کرنا چاہتا ہے. شیطان یہ جادوگر یہ کہتا ہے کہ میں یہ چیز کر سکتا ہوں, اگر میں تمہیں آدھے گھنٹے میں یہ چیز لے کر آؤں تو تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو. پھر شیطان اسے کسی فلاں بابا کی درگاہ پر جا کر مرغا ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے, یا حدود کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے, اور کسی فلاں بابا کی درگاہ پر جا کر اسے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. اور اگر آپ توحید کی روشنی میں یہ تمام چیزیں غور کریں گے تو شیاطین, جو جنات ہوتے ہیں, جو شیاطین ہوتے ہیں, یہ بالخصوص مرغے کے, حدود کے بڑے دشمن ہوتے ہیں. اور آپ تعجب کریں گے کہ کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں جانور توحید کی گواہی دیتے ہیں, اور شیطان کو ہر اس چیز سے چڑ ہے جو توحید کی گواہی دے. مرغ جب بانگ دیتا ہے تو ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم اس وقت اللہ اکبر کہیں. کیوں؟ کیونکہ مرغا فرشتوں کو دیکھتا ہے, توحید کی گواہی دیتا ہے, اور اس وقت ہمیں اللہ اکبر کہنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ وہ جو وقت ہوتا ہے وہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے. اور ہم اللہ رب العالمین کی جب تکبیر بیان کرتے ہیں تو فرشتے اس تکبیر کو اللہ رب العالمین کے پاس پہنچاتے ہیں. ہدہد اس کی وجہ سے پوری ایک قوم توحید پر ایمان لائی تھی, تو شیطان کو ہدہد سے بڑی دشمنی ہے. اسی لیے ان کے یہاں کبھی کبھی قربانی دینے کے لیے مرغے کو ذبح نہیں کیا جاتا, بلکہ مرغے کو اٹھا کر پٹخ دیا جاتا ہے اور اس کی گردن مروڑ دی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ مرغ سے جناتوں کو, شیاطین کو, جادوگروں کو بڑی سخت دشمنی ہوتی ہے. ایک اور علامت جو مختصر انداز میں بتا کر ختم کر رہا ہوں, کبھی کبھی یہ جو روحانی معالج ہوتے ہیں, یہ روحانی معالج کسی بیمار شخص کو تعویذ دیتے ہیں جس میں قرآن مجید کی آیتیں بظاہر لکھی ہوئی ہوتی ہیں, اس میں کچھ حروف لکھے ہوئے ہوتے ہیں, اس میں کچھ نمبرات لکھے ہوئے ہوتے ہیں, اور یہ جو تمام نمبرات ہیں اور تمام حروف ہیں, تفصیل کا موقع نہیں ہے, یہ پورے کے پورے جناتوں کی سکھائے ہوئے ہوتے ہیں, بلکہ ان میں کئی نام اگر آپ اوپر سے نیچے, نیچے سے الٹا اگر آپ پڑھیں گے تو یہ جناتوں کے نام ہوتے ہیں. اور جو تعویذ دی جاتی ہے کبھی کبھی وہ تکونی شکل کی ہوتی ہے, مثلث, ٹرائنگولر, اور کبھی کبھی وہ چوکون شکل کی ہوتی ہے, کبھی لوہے کے اس میں ہوتی ہے, کبھی چمڑے کے اس میں ہوتی ہے, کبھی ناپاک جانور کے چمڑے کے اندر اس کو لپٹایا جاتا ہے. اور یہ تمام چیزیں جب دی جاتی ہے تو تاکید کی جاتی ہے کہ یہ چیز تمہارے جسم سے لگی ہوئی رہنا چاہیے, تمہارے جسم سے جدا نہیں ہونی چاہیے. یہ تمام کی تمام چیزیں دراصل جناتوں کی قربت حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہیں, کیونکہ اس میں جناتوں کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے. اور وہ جو تعویذ کبھی کبھی لکھا جاتا ہے, وہ تعویذ کبھی کبھی قرآن مجید کی توہین کر کے اور ناپاک چیز سے لکھا جاتا ہے. ایک اور چیز جو بڑی خاص علامت ہے, کبھی کبھی روحانی معالج کسی مسلمان سے یہ کہتا ہے کہ تمہیں اتنے دنوں تک پانی استعمال نہیں کرنا ہے, 7 دنوں تک, 40 دنوں تک پانی استعمال نہیں کرنا ہے. آپ کو تھوڑا تعجب ہوگا کہ پانی کا جادو سے کیا تعلق ہے. تو شیطان کا بنیادی مقصد اگر آپ کے ذہن میں ہے تو یہ سمجھنا آسان ہے. شیطان یہ چاہتا ہے کہ ایک انسان عبادت سے دور رہے. ایک مسلمان اگر پانی نہیں استعمال کرے گا تو وہ پاکی نہیں حاصل کرے گا, وہ وضو نہیں کر سکتا, وہ نہا نہیں سکتا. جب وہ وضو نہیں کر سکتا تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا. تو شیطان ایک مسلمان کو دراصل عبادت سے, مسجد سے دور رکھنا چاہتا ہے, اور اللہ رب العالمین کی نگاہ میں بڑا گرا ہوا بنانا چاہتا ہے. یہ تمام جو باتیں میں نے آپ کو بتائیں بڑے مختصر انداز میں بتائیں, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں, اور ہمارے معاشرے میں ایسے سیدھے سادے بولے بالے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو ایسے لوگوں کو روحانی معالج سمجھتے ہیں, جبکہ حقیقت میں ایسے لوگ جادوگر ہوتے ہیں, شیطان کے خادم ہوتے ہیں, جنات کے خادم ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جادو کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں جادو جیسی خطرناک چیز سے محفوظ رکھے. رب العالمین ہمیں, ہماری آنے والی نسلوں کو, ہمارے گھروں میں اگر جو بھی پریشانیاں ہیں, رب العالمین ان پریشانیوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما. رب العالمین ہمارے
مسلمان بھائی جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں رب العالمین ان کی پریشانی کو دور فرما. رب العالمین ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی اس جادو کی بیماری میں مبتلا ہیں. بہت سارے گھر رب العالمین اس میں پریشان حال ہیں. رب العالمین ان کی پریشانی کو دور فرما. رب العالمین ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی قرض خواہ ہیں. رب العالمین ان کے قرضے کو ادا کرنے کا غیب سے انتظام فرما. رب العالمین ہمارے وہ والدین کے رشتہ دار جن کا انتقال ہو چکا ہے رب العالمین تو ان کی قبر کو نور سے بھر دے, ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما. رب العالمین اس مسجد کی حفاظت فرما. رب العالمین اس مسجد میں نماز ادا کرنے والوں کی مغفرت فرما. رب العالمین اس مسجد کی تعمیر و ترقی اور اس کی خدمت میں حصہ لینے والوں کے لیے اس مسجد کو صدقہ جاریہ قبول فرما. رب العالمین ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور رب العالمین اس علم کے مطابق عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ العظیم الجلیل یغفر لکم وادعوه یستجب لکم ولذکر اللہ اعلی واولی واجل واتم واکبر.